ڈاکٹر صاحب اب یہ کیا فائدہ بین الاقوامی قراردادوں کا یا بین الاقوامی کمیونٹی کے آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا یا لابنگ میں اتنی محنت کرنے کا کہ جب ملک کے اندر جہاں آپ کی پارٹی کو اس وقت بہت متحد ہونا چاہیے، پارٹی کے اندر کے جو مسائل ہیں اس کو ریزالو کرنے کے لیے بھی جیل سے پارٹی کا قائد کہہ رہا ہے کہ میں دونوں گروپس کو بلا کے مسئلہ حل کروں گا، باہر جو قیادت ہے ان سے یہ بھی ہو نہیں پا رہا، تو کیا وجہ ہے کنسنسس نہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب پولیٹیکل پارٹی کے اگر ہم مثال دیتے تھے ایک گھر کی، تو عام طور پہ 2-3 بھائیوں کے درمیان میں پرابلمز ہو جاتی ہیں. مطلب اگر 3-4 بچے ہیں تو ان میں سے 2 ایک طرف ہو جائے گا تو عام طور پہ باپ کہتا ہے آؤ دونوں آؤ، اور وہ بٹھا کے ان کے ساتھ کر دیتا ہے. والد صاحب کی اور باقی کسی کی چلتی ہی نہ ہو تو دیکھیں اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ جو والد صاحب، جب تک والد صاحب حیات ہوتے ہیں ساری ان کی سنتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اگر وہ کسی وجہ سے ادھر ادھر چلے گئے تو پیچھے لڑائیاں ہوں گی، تو اس میں ضرور یہ چیز آتی ہے، اور یہ ہر جگہ پہ آتی ہے. دیکھیں مولانا صاحب کے ہوتے ہوئے ان کی پارٹی کے اندر سے ایک فیکشن الگ ہوا ہے. پی ایم ایل این کے اندر سب کو پتا ہے کہ اس وقت 2 یا 3 فیکشنز ہیں، اور وہ سامنے نظر بھی آتے، بولتے بھی نظر آ رہے تھے جب ان کا قائد جیل میں تھا تب. نہیں اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ لوگ تو ایک دوسرے کے اوپر گولیاں بھی چلاتے ہیں. اب عابد شیر علی اور رانا ثناء اللہ کے بارے میں دیکھ لیں. اچھا اس کو آگے کر کے دیکھ لیں، اس کو بھی بھول جائیں، اس کو بھی چھوڑ جائیں. مغالطے میں رہتے ہیں کہ ان کے دیکھ لیں نا آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کیا کہتے ہیں. بلاول بھٹو ایک اپنا وہ کرتے ہیں، آصف علی زرداری کہتے ہیں یار بچہ ہے، اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہے. یہ ڈفرنس آف اوپینین رہتی ہے. ڈفرنس آف اوپینین ایک چیز ہے، اور اندر ایک ڈفرنس ہونا کہ یار ہم لوگ ایک دوسرے کے بالکل، وہ الگ چیز ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ فرق ہم اس طرح نظر آتا ہے کہ آپ کے قائد کی بہن پارٹی میٹنگ میں کہتی پائی جاتی ہے کہ ان کا انتظار مت کرو، باہر نکلو، بجٹ آ گیا، اتنی مہنگائی ہے، اس کو آپ کیش کرا سکتے تھے، باہر نکل کے احتجاج کے لیے وہ کرنے کی آپ لوگ پوزیشن میں نہیں ہیں. اور یہ ایک بھائی کا یہ کہنا گھر میں، جن 4 بھائیوں کی مثال آپ نے دی کہ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ جو رہنما پارٹی کو اس وقت چلا رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ پارٹی کے سربراہ عمران خان جیل میں ہی رہیں. تو یہ تو بہت بڑے اختلافات ہیں، یہ کوئی گھر کا ماحول تو نہیں نظر آ رہا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، دیکھیں یہ ایک پرزمپشن ہے، اس کے پیچھے ایک ٹروتھ ہے یا نہیں ہے مجھے اس کا نہیں معلوم، لیکن اگر میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، مجھے پتا ہے کہ میری اسٹرینتھ، میری سیٹ، میری ایک چیز عمران خان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ اگر عمران خان آج رہا ہو جاتا ہے تو وہ جب اڈیالہ سے نکلے گا تو بنی گالا پہنچنے سے پہلے حکومت ختم ہو جائے گی. تو میں کیوں اس کو جیل کے اندر رہنے دوں؟ پارٹی بھی نہ کہیں ساروں کے خلاف. میں آپ کو بتا رہا ہوں آج عمران خان نکل گیا، وہ بنی گالا سے پہلے ان کی حکومت ختم.